ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی شان. پروردگار عالم اس آئے وافی ہدایہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کرامت اور فضیلت بخشی، ہم نے اسے خشکی اور تری پر سوار کیا، ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور ہم نے انسان کو پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا. اسی آیے کے ذیل میں گفتگو آج ایک جو پروردگار عالم نے انسان کا احترام قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کو پروردگار عالم نے نفس محترمہ قرار دیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ عظمت کا قائل ہے. اتنا زیادہ عظمت کا قائل ہے اس انسان کے نفس کے بارے میں کہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر ارشاد فرما دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کوئی شخص کسی نفس کو بلا کسی نفس کے بدلے کے اور نہ ہی فساد کے قتل کر دے تو اس نے ایک نہیں مارا بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انشاءاللہ اسی حوالے سے آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آیت بھی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، لیکن اس سے پہلے کی 3 آیتیں وہ زیادہ ہمارے اس موضوع سے بہت قریب ہو کر بات کرتی ہیں. ارشاد فرمایا گیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، لوگوں کے سامنے تلاوت کرو آدم کے 2 فرزندوں کی داستان. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی کو قبول کر دیا گیا اور دوسری قربانی کو قبول نہیں کیا. تو بھائی نے کہا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو دوسرے بھائی نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ فقط متقیوں سے قبول کرتا ہے. یہ داستان آپ کے ذہن میں آ گئی، اور تاریخ میں یہ داستان مرقوم بھی ہے. حابیل اور قابیل. آدم کو پروردگار عالم نے روئے زمین پر فرزند دیے، حابیل اور قابیل. اور داستان جس طرح سے نقل کی جاتی ہے تو لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں، اگر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا تو چلا گیا، تو ہم قاتل کی اولاد ہیں. یہ پوری کی پوری انسانیت جو موجود ہے، ایک بھائی تو چلا گیا، تو کیا سارے کے سارے انسان اس قاتل بھائی کی اولاد ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے قابل کو کوئی اولاد نہیں دی، وہ بھی اپنی عمر گزار کر چلا گیا. یہ ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ انسانیت جو ہے، جو حضرت انسان موجود ہے، حضرت آدم کی اولاد موجود ہے، وہ حابیل کی نسل سے تو ہے نہیں، قابل کی نسل سے بھی نہیں ہے. پروردگار عالم نے انہیں دوسری اولاد عطا کی، وہاں سے یہ نسل بڑھی ہے. ایک اور سوال بھی آتا ہے چونکہ اس کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل کیسے بڑھی؟ کیا بھائی بہنوں کی شادی ہوئی؟
نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ حضرت آدم کے فرزندوں اور دختروں کی آپس میں شادی ہوئی ہے، ایسی روایات موجود ہیں، لیکن دوسری روایات بھی موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ پروردگار عالم نے نسل آدم کو آگے بڑھانے کے لیے بعض کے مطابق حوروں کو بھیجا اور بعض روایت کے مطابق جو ہے وہ جنات کی اولاد کو بھیجا۔ یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ایک کلی قانون ہے، بڑا کام کا قانون ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دو قسم کی روایات آ جائیں، ایسی روایات آئیں کہ جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو وہ روایات کہ جو اہل سنت کی روایات کے مطابق ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کلی قانون، کیونکہ اہل سنت کی روایات آئی ہیں جو ایک ہی قسم کی روایات ہیں اور جو یہ کہتی ہیں کہ بھائی بہنوں کے درمیان شادی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں وہ روایات بھی جو کہتی ہیں بھائی بہنوں کے درمیان شادی ہوئی ہے، اور وہ روایات بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں، پروردگار عالم نے ایک دوسرا انتظام کیا تھا، اور ایک مفصل روایت بھی ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت آدم کی نسل کو پروردگار عالم نے بھائی بہن کے طریقے سے آگے نہیں بڑھایا، یہ پروردگار کی سنت اور روش ہے ہی نہیں۔ پروردگار عالم اس قسم کا کام کبھی انجام نہیں دیتا۔ یہ داستان آپ کے ذہن میں رہے۔ اب حضرت حابیل اور قابل دو بیٹے پیدا ہوئے، دونوں کے اندر اپنے آداب، اپنے اطوار کے مطابق اپنی اپنی خو موجود ہے، اپنا اپنا طریقہ زندگی موجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں لائف اسٹائل۔ نتیجتاً ایک باپ کو محبوب ہے، ایک باپ کو محبوب نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک قسم کی کشمکش ہے جو جاری ہو گئی، شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قابل نے کہا کہ میں بافضیلت، حابیل نے کہا کہ میں بافضیلت، کہا کہ اس کا فیصلہ پروردگار کرے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کریں گے۔ قربانی کیا ہے؟ قرآن مجید نے بار بار اس چیز کی طرف ارشاد فرمایا اور ہمیں رہنمائی فرمائی کہ بہترین خیرات اور بہترین صدقہ اور بہترین قربانی وہ ہے جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اپنے پسندیدہ چیز کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ قربانی ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کے مطابق حابیل چوپایوں کو چرواہا تھا، اس نے ایک بہترین اپنا گوسفند جو کہ جاندار تھا، محبوب تھا، عزیز تھا، اس کو پیش کیا۔ قابل جو کہ کسان تھا، ایک دہقان تھا، اس نے اپنے کسی کسان میں سے سڑی ہوئی گندم کی بالیاں لے کر آ گیا اور سوکھی ہوئی گھاس لے کر آ گیا کہ اس کو پروردگار کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ پروردگار عالم نے کس کی قربانی کو قبول کیا اور کس کو رد کیا؟ تو طریقے کے مطابق ان لوگوں نے اپنی قربانیوں کو پہاڑ کے ٹیلے پہ رکھ دیا اور قرار یہ پایا کہ جس کی قربانی پر پروردگار کی جانب سے نازل کی ہوئی بجلی گرے اور وہ خاکستر ہو جائے وہ مقبول، اور جس پر نہ گرے وہ مردود۔ جس پر وہ آگ آ کر بجلی گرے وہ مقبول ہوگی، اور جس پر نہ گرے وہ مردود ہو جائے گی، کیونکہ پروردگار عالم جس کو قبول نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو پروردگار عالم قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اس معاہدے کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنے ان قربانیوں کو پہاڑ پر جا کر رکھا اور انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ نتیجتاً کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایک بجلی چمکی اور حابیل کی قربانی خاکستر ہو گئی اور مقبول ہو گئی۔ اب جب بات ہوئی تو حضرت حابیل کو قابل نے کہا کہ لا اقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہی داستان ہے۔ کبھی آپ سوچئے، یہ جو میں اور آپ لڑتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ ہماری ہی داستان ہے، کیونکہ ہم سب تو ہیں تو آدم کے ہی بچے، ہم ہیں تو آدم ہی کی اولاد۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک باپ آدم کے کسی اولاد کے دو بیٹے ہوں تو وہی بھائی کہلائیں، بلکہ ایک انسانیت اور آدمیت کا رشتہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ میں اور آپ اگرچہ کہ دو الگ الگ باپوں سے ہیں، لیکن بالآخر اوپر جا کر آدم کی اولاد ہیں۔
یہ ہماری تمثیل تو نہیں ہے، یہ ہماری سرنوشت تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی سرنوشت میں گرفتار ہیں جس سرنوشت کے اندر حابیل اور قابیل گرفتار تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو حابیل سے قابیل نے کہا، بلکہ حابیل نے قابیل سے کہا لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف پھیلاؤ بڑھاؤ مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں جو پروردگار عالمین کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی۔ اب ہمارے یہاں محاورہ بن گیا اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں کہتے ہوئے لیکن کہتے ہیں پھر بھی، کہ رشتہ دار قتل کرتے ہیں تو ہڈیاں دفن کر دیتے ہیں، رشتہ دار اگر نقصان پہنچائیں تو دفن کم از کم کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا امتیاز ہے، کون سا کمال ہے؟ رشتہ داروں کو یہ سوچنا یہ کیوں ذہن میں آتا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کی جائے؟ تو لہٰذا اسی محاورے کے مطابق روایات کے اندر نظر آتا ہے کہ حابیل کو قابیل اپنے کاندھوں پہ لے کے گھوم رہا ہے، بھائی کو مارا ہے، کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا۔ پروردگار عالم نے قابیل کی مشکل حل کر دی، ایک کوے کو بھیجا، کوہ آیا اور اس نے زمین پہ کچھ کھودنا شروع کیا اور کووں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو مار دیا اور قاتل نے مقتول کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے ماجرا دیکھا، پروردگار عالم نے اس انسان کو جو ظالم تھا، قاتل تھا، پھر بھی اس کے رہنمائی کر دی کہ طریقہ یہ ہے۔ قابیل نے اس روش کو سیکھا اور قبر کھودی، اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ اس داستان کے آخر میں ایک جملہ قرآن نے لکھا، وہ کانا من النادمین، اپنی ملامت کی کہ میں اتنا کم بخت ہوں کہ مجھے جو ہے وہ کوے سے سیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ جو اشرف المخلوقات ہے جس کو پروردگار عالم نے اتنا کمال عطا کیا، آج سیکھنے کے مرحلے میں کوے کا محتاج ہو گیا ہے، تو اپنی مذمت کی۔ اس کے بعد یہ جملہ قرآن مجید نے لکھا، وہ کانا من النادمین، کہ یہ قابیل جو ہے وہ نادم ہو گیا۔ بھئی ندامت تو ہمارے یہاں توبہ ہی کو کہتے ہیں، ندامت تو توبہ ہی کو کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کسی مفسر نے، کسی مسلمان عالم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ پروردگار عالم نے قابیل کی توبہ قبول کر لی، نہیں لکھا۔ قرآن نے کوٹ کیا باقاعدہ، وہ کان من النادمین، وہ نادم ہو گیا۔ جب نادم ہو گیا تو توبہ ہے، توبہ ہے تو مغفرت، تو پروردگار معاف کر دیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمیں کہ جب حابیل اور قابیل کی بات آئے اور قابیل حابیل کو قتل کر دے اور پروردگار کی قرآن مجید میں یہ الفاظ آ جائے کانا من النادمین، پھر بھی کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہوتی ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ دے کہ پروردگار عالم قابیل کو بخش دے گا، لیکن میرے حسین کی بات آتی ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم یزید کو بخش دے گا۔ جس یزید کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس کے واضح جملات ہیں کہ یہ سب کے سب حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے ڈھونک رجا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا۔ اس یزید کے دفاع میں تم اتنا آگے بڑھ جاتے ہو کہ یہ احتمال رکھتے ہو کہ پروردگار عالم اس کو بخش دے گا۔ اور جب قرآن مجید کی بات آتی ہے، قرآن کی تفسیر آتی ہے جس کے بارے میں قرآن واضح طور پہ لکھ رہا ہے کہ کان من النادمین، یہ نادموں میں سے ہے، تو تمہیں جو ہے وہ ایمان یاد آ جاتا ہے، روایات یاد آ جاتی ہیں، دستور یاد آ جاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کو شرمندگی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن قابیل کو پروردگار عالم کی جانب سے بخشش نہیں ملی۔ اور یہی میرا نقطہ ہے کہ نفس انسانی کا قتل گویا ایسے ہے کہ جیسے انسان نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور بعض روایات تو یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ یہ جملہ کہا گیا نا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، یہ جو جملہ کہا گیا ہے اس کی مراد یہ ہے کہ چاہے تم ایک انسان کو مارو، چاہے تم پوری کی پوری انسانیت کو مار دو، گناہ برابر ہے۔ یعنی کہ ایک انسان بھی اتنا ارزش مند ہے، اتنا ویلیویبل ہے کہ تم
اگر اس کو مار رہے ہو تو تم نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ تھوڑا سا ایک وقفہ لینا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا، لوگوں نے بار بار آ کے سوال پوچھا ہے، اس کی وضاحت کر کے میں اپنے موضوع کو لنک کر دوں گا۔ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے مسئلہ سنا تھا وہ سب آ چکے ہیں۔ مسئلہ بیان کیا تھا میں نے چہرہ دھونے کے حوالے سے ہی، کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، لوگوں نے بار بار سوال کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ اس بارے میں تھا کہ اگر ہم چہرہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد درمیان میں اگر ہمارا کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے، مثال کے جو پانی اوپر سے ڈالا، آنکھ دھلنے سے رہ گئی ہماری، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آنکھ کو دھو کر کام چلا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں آنکھ بھی دھونی پڑے گی اور آنکھ سے نیچے کا حصہ بھی دھونا پڑے گا، ہاتھ پورا کھینچیں، کیونکہ ضروری ہے کہ پہلے اوپر کا دھلے، پھر نیچے کا، پھر نیچے کا، یہ ترتیب اور سیکوینس باقی رہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ تھا۔ بعض لوگوں نے آ کے اس کے اگینسٹ میں سوال پوچھے، احتیاط والے سوالات۔ احتیاط والے مورد میں ہم گفتگو نہیں کر رہے تھے، اس مورد میں بات ہو رہی تھی ہماری کہ اگر ہم چہرہ دھو رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں، اوپر کا حصہ اگر دھلنے سے رہ گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو دھونے کے بعد نیچے کا حصہ بھی دھوئیں۔ آپ کو وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہ کرنا ہے کہ اس حصے کو دھوئیے اور اس کے نیچے والے حصے کو بھی دھوئیے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ جب بات آ گئی ہے تو یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا ہے مسح میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں؟ جب وہ مسح کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سر میں کوئی خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سر میں ایسے ایسے کر کے ہاتھ ڈھونڈے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شریعت نے اتنا آسان مسح بیان کیا ہے ہمارے لیے، تو مسح جو ہاتھ میں تری لگی ہوئی ہے، ہاتھ رکھیے، کھینچ لیجئے، کسی مانگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹوک اس لیے رہا ہوں اس بات پر کہ جب ہم کوئی ہاتھ رکھ کے یہاں پہ مانگ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس عمل میں بغیر نیت کے ہمارا پانی وہاں گر جاتا ہے۔ جب پانی گر جاتا ہے تو آپ جب نیت کے ساتھ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے ہاتھ کی تری سے زیادہ پانی نیچے ہے جو غالب نہیں آئے گی اس کے اوپر، اور مسح صحیح نہیں ہوگا۔ جب آسان طریقہ موجود ہے، یہ معلوم نہیں کس نے ہمیں سکھا دیا ہے، سمپل، آپ کے ہاتھ میں تری موجود ہے، ہاتھ پکڑیے اور کھینچ لیجئے، مانگ ہو مانگ نہ ہو۔ اور جتنے افراد نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے لیے بڑے بال کا مسئلہ ہو۔ بڑے بال کا مسئلہ توضیح میں بیان کیا گیا، لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ بالکل سمپل مسئلہ ہے، سر پہ ہاتھ لے کر آ جائیے اور ہاتھ پھیر لیجیے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ایک شخص کو پکڑ لیا، اس حالت میں پکڑا کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے، چھری سے کچھ ٹپک رہا ہے، اور اس کے سامنے ایک ذبح ہوا انسان موجود ہے، مرا ہوا، تڑپتا ہوا، خون نکل رہا ہے۔ لوگ اس کو پکڑ کر میرا مولا امیر کی خدمت میں لے آئے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ بھائی ہم نے اس کو پکڑا ہے، اس کے ہاتھ میں چھرا تھا، چھری سے خون ٹپک رہا تھا، اس کے آگے ایک ذبح کیا ہوا شخص موجود تھا۔ پوری لوگوں نے اپنی شہادت دی جو دیکھا تھا۔ امیر نے کہا کہ ما تقول، تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ امیر نے حکم ہے ٹھیک ہے، اس کو بھی سزا دی جائے، بھیج دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا ان کے پاس اور کہا کہ نہیں اسے نہیں لے کر، اسے قتل نہیں کرو، اسے لے کر امیر کے پاس چلو۔ اب پہلا والا قاتل اور دوسرا شخص اور مجمع امیر کے پاس آ گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، یہ اس نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ یہ میں نے قتل کیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ تو پھر امیر نے اس دوسرے سے پوچھا کہ تو پھر تم نے کیوں اقرار کیا؟ کہا کہ مولا کیا کروں، میں اس خرابے کے قریب میں ایک بکری ذبح کر رہا تھا، بکری ذبح کرتے وقت میں نے ذبح کر دی تو مجھے جو ہے وہ پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، تو میں خرابے کی طرف آیا، چھرا میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو میرے آگے یہ شخص تڑپتا ہوا موجود تھا۔ اب میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ لوگ میرے پیچھے آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ کہا کہ منع کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ مولا میں مار کھانے سے ڈر گیا تھا،
میں نے کہا کہ ان کی مار کھاؤں اس سے بہتر ہے کہ مر ہی جاؤں. تو مولانا نے کہا لوگوں سے کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، تم اس کو جو ہے وہ حسن کے پاس لے جاؤ. واقعے کا سینیریو بتا رہا ہے کہ زمانے خلافت امیر المومنین میں واقعہ پیش آیا ہے، اور امیر کی روش یہ بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں امیر المومنین ہوں، ٹھیک ہے پروردگار عالم نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہوا ہے، لیکن زمانہ چینج ہونے والا ہے، نئی جنریشن آنے والی ہے، اگلا زمانہ حسن کا ہے. لوگوں کو نئی جنریشن کو اسپیس دینا جو امیر المومنین کا کام ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ فیصلہ میرا مولا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا کہ حسن کے پاس لے کر جاؤں. یہاں پر بزرگواری کی ضرورت ہے، بزرگوں میں بھی اور بچوں میں بھی. بچوں میں بھی کچھ استعداد ہونی چاہیے، کچھ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ بزرگان ان پر اعتماد کریں اور اپنے کاموں کو ان کے سپرد کریں، کیونکہ یہ کاروان یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مرتبہ آگے کسی چیز کو سنبھال لیا تو ہمیشہ وہاں پر قابض رہے گا، نہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ابھی سے ہی اس آنے والے چیزوں کے لیے آمادہ کریں؟ یہ ایک روش ہے جو انسانی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو آئندہ کے لیے تیار کرو. یہ بات امیر المومنین پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ جاؤ حسن کے پاس. اب یہ مولا حسن کے پاس ہیں. مولا حسن نے پوری داستان پوچھی، یہ ہوا. کہا کیا کریں گے؟ کہا کچھ بھی نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے، اس شخص نے، دوسرے شخص نے پہلے والے کو قتل کیا ہے اور تیسرے والے کو بچایا ہے. اسی آدمی نے جو آخر میں آگے اقرار کر رہا ہے، اس نے ایک کو قتل کیا ہے اور ایک کو بچایا ہے. اور قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، ایک آیت، اور دوسرا جز من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جہاں اس شخص نے ایک کو موت کے ہمکنار کیا ہے تو وہیں اس شخص نے ایک کو زندگی سے سرشار کیا ہے. تو لہٰذا اس شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص میں نہیں جائے گا، بلکہ اس مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی. یہ ہے فیصلے کہ جو ایک رخ کو نہیں دیکھا جاتا، ایک سمت کو نہیں دیکھا جاتا، ایک ڈائریکشن کو نہیں دیکھا جاتا کہ اگر ایک نے ایک غلط کام کیا ہے تو یہاں پر ایک ویلیوبل کام اس نے کیا ہے، ایک حیات دی ہے، اور اسی حیات کی وجہ سے میرے مولا حسن نے یہ فیصلہ دیا کہ اسے زندہ رکھا جائے گا اور اس کا دیت بھی بیت المال سے ادا کی جائے گی. درود پڑھیے محمد والے محمد کی شان. سیدھی سی بات ہے کہ بالکل واضح ہے کہ کسی کی جان وہ لے جو کسی کو جان دے سکتا ہے. اگر انسان کسی کو زندہ نہیں کر سکتا تو اسے کیا حق ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے؟ لیکن عجیب بات نہیں ہے، سوال ذہن میں نہیں آتا کہ من قتل نفسا، جو کسی نفس کو قتل کر دے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو من احیاہا، جو کسی نفس کو زندہ کرے، جو کسی نفس کو زندہ کرے. کیا انسانوں کی دنیا میں کسی کو دیکھا ہے جس نے کسی کو زندہ کیا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے انسان کو زندہ کیا ہو. تو روایات بتاتی ہیں کہ احیاء نفوس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو ولایت اہل بیت سے سرشار کر دو. کسی کو ولایت اہل بیت سے سرشار کر دو تو گویا تم نے کیا کیا ہے؟ حقیقت میں اس کو زندگی عطا کی ہے. میرے مولا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احادیثنا، ہماری روایات، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ ہماری باتیں، ہماری داستانیں، دونوں اس روایت کے اندر ترجمے موجود ہیں. ان احادیثنا
ہماری گفتار، ہماری باتیں، ہمارے قصے تحیی القلوب، دلوں کو زندہ کرتی ہیں، دلوں کو جلا بخشتی ہیں، کیونکہ وہ دل کہ جو مردہ ہو جاتے ہیں ان دلوں میں اگر اہل بیت کے آثار، اہل بیت کے اقوال، اہل بیت کی داستانیں آ جائیں تو ان دلوں کو ان داستانوں کی وجہ سے زندگی ملتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے، بلکہ علماء سے سنا ہے یہ چیز، کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان نے میرے مولا کو گھیر لیا، کیونکہ حضرت سلمان کی عادت یہ تھی کہ فضائل کے معاملے میں ہمیشہ میرے مولا کے پیچھے رہتے تھے، ہمیشہ اس بات میں ہوتے تھے کہ کوئی فضیلت نظر آ جائے، کوئی میرا مولا کا معجزہ نظر آ جائے۔ کہا کہ مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا، قرار دیا ہے۔ ابھی ٹائم نہیں مجھے ثابت کرنے کا کہ میرا مولا کس طریقے سے تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے خاتم النبیین کے، لیکن شیعہ مسلم عقیدہ ہے یہ، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو آگے سوال کرے، اور اس پہ دلیلیں موجود ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا اس وقت میں۔ کہوں کہ اگر افضل ہیں تو آپ کے پاس تمام انبیاء کے معجزے بھی ہوں گے۔ کہا معجزے ہیں؟ کہا مولا دیکھنا ہے؟ کہا چلو دکھاتے ہیں۔ اب سلمان پہلے سے پلان کر کے آئے، میں نے کہا گھیر لیا مولا کو، کہ دیکھنا ہے اس کو، چھرا ساتھ میں لے کے چلے ہیں۔ کہا کہ مولا یہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ کہا چلو، سلمان کو لے کے چلے اور ایک ریگستان پہ پہنچ گئے۔ کہا کہ چھوڑو سلمان، تم میری بات کرتے ہو، تم خود ہی زندہ کر لو، کیا ہے؟ میری بات کر رہے ہو، تم خود ہی زندہ کر لو۔ کہا اچھا تو اب کیا کرنا ہے؟ کہا جو پرندے نظر آ رہے ہیں کسی پرندے کو بلا لو۔ اب سلمان کے ہاتھ میں چاقو ہے، سلمان کو امیر نے کہا کہ بلاؤ۔ ابھی سلمان نے امیر کا واسطہ دے کر، امیر کا نام دے کر اس پرندے کو بلایا، اور سلمان کا پلان یہ ہے کہ پرندہ جب میرے پاس آئے گا تو آنے کے بعد میں گھر کاٹ دوں گا۔ سلمان نے پرندے کو آواز دی اور پرندہ آیا، لیکن سلمان کی حسرت دل میں رہ گئی، کیونکہ علی والے قتل نہیں کر سکتے، علی والے قتل نہیں کر سکتے۔ اس پرندے نے آنے کے بعد اپنی گردن چھری پہ رکھی اور کاٹ دی۔ دیکھیں علی والوں کی خوبی، سلمان کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو ذبح کر سکے، گردن رکھی اور کاٹ دی۔ کہا مولا مر گیا۔ کہا کہ اب زندہ کر دو، بولو میرا حوالہ دو اس کو، کہ تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا، بلند ہو جا۔ اور سلمان نے اس پرندے کے سر اور دھڑ کو جوڑا اور پرندہ اڑ گیا۔ اب خود بتائیے کہ کسی کو زندہ کرنے کا اگر شوق ہو جائے تو ایک لطافت ہی اور ہے۔ کار انبیاء کا مولا ایک بار پھر، مولا ونس مور، ایک اور بار کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ سلمان نے دوبارہ پرندے کو بلایا۔ اس سے پہلے کہ سلمان پرندے کو ذبح کریں، پرندے نے اپنی گردن کاٹ دی۔ کہا کہ اب جوڑو، علی کا واسطہ دے، پرندہ اڑ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ سلمان نے اس کام کو 70 مرتبہ انجام دیا۔ جب خوب سے زندہ کر لیا، کہا کہ مولا اور بھی تو معجزے ہیں آپ کے، اور بھی تو معجزے ہیں۔ بھائی سابقہ انبیاء میں حضرت سلیمان پرندوں سے گفتار کیا کرتے تھے، آپ بات کیجئے۔ کہا وہ کیا تم بھی کر سکتے ہو؟ اب امیر نے جو اشارہ کیا تو سلمان کے پاس قوت گویائی آ گئی۔ پرندے کو بلایا چھری سائڈ پر۔ اب پرندہ جیسے ہی حضرت سلمان کے پاس آیا تو 70 مرتبہ کا سلمان نے زندہ کرنا تو دیکھا ہے، تو 70 مرتبہ اس پرندے کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 70 مرتبہ پرندہ مرا ہے تو سلمان کے دل میں ایک سوال ابھر رہا ہے، بے چین ہے سوال کرنے کے لیے۔ اب پرندہ آیا تو سلمان نے اس پرندے سے سوال کیا، مجھے یہ بتا کہ جب تم مرتا ہے تو یہ تکلیف نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ مرے، 2 مرتبہ مرے، 10، کوئی ذی نفس ذی روح ایسا نہیں ہے کہ جس کی موت واقع ہو اور اسے تکلیف نہ ہو۔
کہا سلمان کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کوئی ذی نفس ذی روح ایسا نہیں ہے کہ جس کے بدن سے اس کی روح نکلے اور اسے تکلیف نہ ہو۔ کہا اچھا تو پھر بار بار آیا کیوں؟ ایک بار آ گیا تھا، بار بار کیوں آیا؟ اور آنے کے بعد اپنی گردن خود ہی کاٹی۔ کہا کہ سلمان تو نے یہ تو یاد رکھا کہ میں آیا، لیکن تجھے یاد نہیں ہے کہ اس نام پر بلایا تھا؟ اس نام پر اگر بلایا جائے، اس نام پر بلایا جائے تو لوگ، انسان، شیعہ، ہر شے اپنی جانوں کو ان پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو ایک بات کی تھی اس کو میں آگے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ روزانہ مسلسل یہی بات کہہ رہا ہوں، آج پھر تکرار کروں گا اس بات کی کہ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ پیغام جہانی ہے۔ ہر انسان جو انسان ہے حق رکھتا ہے کہ ہم اسے بھی یہ پیغام پہنچائیں، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے لطف اور محبت چاہیے، شدت پسندی، زور زبردستی نہیں۔ اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اہل بیت کی باتوں کو پیش کریں، نہیں کہ ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، نہ یہ کہ ان کے سامنے ہم اس طریقے سے اپنے اہل بیت کو پیش کریں کہ روایت کا جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ ہے کہ اس کو سنیے ذرا۔ روایت کہتی ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بنو۔ اس روایت کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں اور سمجھاؤں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے زینت کہتے کسے ہیں؟ زینت اس اضافی چیزوں کو کہتے ہیں جو حسن ذاتی کے علاوہ ایکسٹرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خوبصورت نوجوان اپنے چہرے پر گوگلز لگا دے تو یہ چشمہ، یہ عینک، یہ خوبصورت جو لگائے ہوئے ہیں یہ زینت شمار ہوتا ہے۔ کوئی محترمہ اپنے رخسار پہ غازہ لگا لے، یہ غازہ زینت شمار ہوتا ہے۔ محترمہ اپنے گلے میں گلوبند پہن لے، یہ گلوبند زینت شمار ہوتا ہے۔ زینت اس وقت زینت ہوتی ہے جب حسن ذاتی پایا جائے، اور اگر حسن ذاتی نہ ہو، اب یہی گلوبند، یہی غازہ، یہی گوگلز کسی سور کو پہنا دیں، گلوبند تو گلوبند ہے، غازہ تو غازہ ہے، عینک تو عینک ہے۔ اب اگر سور کو لگا دیا ہم نے تو کیا وہاں پہ حسن آئے گا؟ قطعاً نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ حسن ذاتی نہیں ہے۔ تو زینت کا قانون یہی ہے کہ زینت حسن ذاتی پر جب جاتی ہے تو اس حسن ذاتی کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام اپنی ذات میں کمال حسن رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو ایسا خلق کیا ہے کہ جن کے بارے میں خود پروردگار نے کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کمال حسن، حسن ذاتی کا حامل ہیں۔ اب ہم ان سے پیوست ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر اضافہ ہے، ایکسٹرا ہے۔ تو اگر ہم میں خوبصورتی پائی جاتی ہے تو ہماری اس خوبصورتی کی وجہ سے یہ خوبصورتی ہماری ان کے لیے زینت بنے گی، ہماری وجہ سے ان کے حسن ذاتی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ کونوا لنا زینا، حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے زینت بنو۔ زینت کوئی عیبدار شے نہیں ہوتی ہے، زینت وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے اندر حسن پایا جائے۔ اور اگر کہیں حسن ذاتی پایا جائے اور وہاں پر چہرے پر ایک مسا ہی کیوں نہ آ جائے تو یہی پوچھتے ہیں یہ مسا کہاں سے آیا، یہ داغ کہاں سے آیا۔ پورا حسن بھول جاتے ہیں، جو نظر آتا ہے وہ سیاہی نظر آتی ہے، اسی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو روایت کا دوسرا جملہ کہ ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ کرو، بنو۔ جب تم ہم سے منسلک ہو، ہم سے وابستہ ہو تو تمہاری لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب تمہیں دیکھ رہے ہیں تو تم جیسے ہوگے ویسے وہ ہمیں پائیں گے۔ اگر تمہیں لوگوں نے ٹالرنس والا اور صبر والا پایا تو وہ ہمارے صبر کی بھی داد دیں گے۔ اگر
تمہیں انہوں نے خوش کلام پایا تو ہمیں بھی خوش کلامی کی منزلوں پر دیکھیں گے. اگر انہوں نے تمہیں بد کلام پایا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تربیت کا اثر ہے, یہ اس رابطے کا اثر ہے کہ جن کو یہ ماننے والے ہیں نعوذ باللہ ان سے آیا ہے, جبکہ حقیقت نہیں ہے. یعنی کہ یہ مومن لاشعوری طور پر اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ انگلیاں اٹھوا رہا ہے. تو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو پیغام جہانی ہے, اہل بیت کی محبت, یہ ہر آدمی اس کا استحقاق رکھتا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی عقیدے سے ہو. صرف اور صرف ڈیلیوری کی, پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. آج تک لوگوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں. عجیب نہیں ہے کہ لوگ حجاز سے اٹھ کر, عراق سے اٹھ کر ہند و پاکستان کی سرزمین پر آئے اور آنے کے بعد اس پیغام کو اس سرزمین پر لوگوں کو پھیلایا, لوگوں کو محبت اہل بیت سے ہمکنار کیا. کیسے لوگ تھے یہ لوگ, کیسے حالات تھے ان کے, تقیے میں بھاگے ہوئے تھے, فرار کیے ہوئے لوگ تھے, ان پہ زندگیاں تنگ تھی, اور انہی حالات میں ہندوستان اور پاکستان میں انہوں نے زندگیاں گزاری. اور آج دیکھیے آپ کے سامنے یہ وہ خطہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی دوسری شیعہ آبادی ان علاقوں میں پائی جاتی ہے. یہاں پر جدی پشتی تو موجود نہیں تھے. یہ پیغام پہنچایا ہے ہمارے بزرگوں نے. کیا ہم اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں آگے؟ کیا ہم اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ یعنی انجماد کا شکار ہو گیا ہے. یہ ہماری نادانستگی کی وجہ سے, ہماری بھول کی وجہ سے, ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ شکار ہو چکا ہے جمود کا, رکود کا. ہمارے عقیدے, ہمارے نظریے ہمارے ساتھ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے پھریں. عقیدے کا رکھنا اور ہوتا ہے, اس کا اظہار اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ ہے, ہم جو ہے وہ جب اصول دین کی بات کرتے ہیں تو اول توحید, دوسرے نبوت, تیسرے امامت. امامت کے ساتھ محبت اہل بیت بھی موجود ہے اور بغض اعداء بھی موجود ہے کہ اس امامت کا جز ہے جب تک کسی کے پاس یہ دونوں رکن نہ آ جائیں کہ اہل بیت سے محبت کرے اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی کرے, جب تک جز نہ آ جائے اس کی امامت مکمل نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. آپ نے کبھی غور نہیں کیا فروع دین میں جو ہے وہ 9واں اور 10واں کیا ہے؟ تولا تبرہ. تولا تبرہ کو اصول دین میں ہونا چاہیے یا فروع دین میں؟ تولا اور تبرہ ایک الگ چیز ہے, برات اور ولایت ایک الگ چیز ہے. برات اور ولایت کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے, لہٰذا وہ امامت کے ذیل میں آتا ہے. تولا اور تبرہ حقیقت میں اظہار عقیدے کا نام ہے. تولا نام ہے اظہار محبت کا. کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ ہم اظہار محبت نہ کر پائیں, لیکن دل میں محبت ہے. کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کسی مصلحت کے مطابق ہم اظہار تبرہ نہ کر پائیں, لیکن برات ہمارے دل میں موجود ہے. یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں میں آگے؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ دوسروں کے سامنے اس طریقے سے پیش رہو کہ ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کرنے لگے. اور یہی بات بھی تمثیل اہل بیت کے بارے میں چلے گی. ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. کوئی اگر اس بات میں تبدیلی لانے کا خواہاں ہے تو وہ اصل میں شیعہ عقیدے سے ہمکنار ہی نہیں ہے, وہ دور ہے, اس کو تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اظہار کا معاملہ ہے, ایک فروعات کا معاملہ ہے. اس کو ہم وقت کے مطابق, سماج کے مطابق, اپنے ارد گرد کے مطابق اس طریقے سے پیش کریں کہ یہ لوگ کہ جو اہل بیت کے محبت سے آشنا نہیں ہیں, آہستہ آہستہ یہ محبت کی, اہل بیت کی محبت ان کے دلوں کو گھیر لے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان. قرآن مجید کی آیت دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ کذالک, اسی وجہ سے پروردگار عالم نے بنی اسرائیل پر کتب علی بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جس نے اگر بلا سبب
بلا کسی لاجک کے کسی نفس کو قتل کیا زمین پر، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاءَهَا، اور جس نے کسی نفس کو زندہ کیا، کسی نفس کو حیات دی، کسی نفس کی حقیقی حیات اسے عطا کی، کیونکہ حقیقی حیات کا تعلق اس مادے اور میٹر سے نہیں ہے، کیونکہ یہ میٹر تو پیدا ہی بوسیدہ ہونے کے لیے کیا گیا ہے، اس کے اندر روزانہ زوال آتا ہے، لیکن جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ جاویدانی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، حیات ابدی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس نے کسی نفس کو حیات بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو حیات بخش دی۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا آج کا آپ کا مسئلہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو۔ یہ مسئلہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ 2 بچے اچھے، محبت اہل بیت سے ہمکنار دل اس آبادی کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت کو دوبارہ پڑھوں گا میں، لیکن واضح پیغام موجود ہے کہ تم، قرآن حضرت ختمی مرتبہ کی روایت ہے کہ تناکحوا و تناسلوا، تم کثرت سے نکاح کرو اور اپنی نسلوں کو بڑھاؤ۔ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے، میں رسول، میں نبی، تمہارے سبب سے یوم قیامت دوسری امتوں میں فخر و مباحت کروں گا کہ دیکھو یہ میری نسل، یہ میری امت کتنی وسیع ہے۔ ولو بالسقط، اگرچہ کہ اس میں جو ہے وہ تمہارا بچہ سقط شدہ بچہ بھی ہو تو وہ بھی افتخار کا باعث ہے۔ کہیں روایات اسلامی میں یہ نہیں ملتا ہمیں کہ 2 بچے ہی اچھے، اور جہاں ہم نے یہ کام کیا وہاں ہم نے نقصان اٹھایا۔ ہم تربیت اولاد کی وجہ سے نقصان اٹھایا۔ بہت سے لوگوں کے بس دلیل ہے کہ قبلہ ہم 2 بچے اس لیے ہیں کیونکہ جو ہے تربیت نہیں کر سکتے ہم۔ تربیت کا مطلب کیا ہے کہ بچے کو بیٹھ کر جو ہے وہ صبح شام اس کے سر میں اسلام کا پھوڑا پیدا کرو، بولتے رہو اس کو، یہ تربیت ہے۔ جب قرآن مجید اور روایات یہ کہتی ہیں کہ کونوا دعاۃ للناس دعاۃ للناس بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو اپنی زبانوں کے سوا دین کی طرف اٹھاؤ۔ اگر تمہارے اندر دین موجود ہے، اگر تمہارے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے، تو تمہاری اولاد بھی اس راستے پہ آئے گی، اس راستے پہ چڑھے گی۔ اور دوسری دلیل یہ کی جاتی ہے کہ مولانا زمانہ بڑا سخت ہو گیا ہے، 2 بچے پالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو اب 3 4 5 6 7 یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا بس تھا، ہم نہیں پال سکتے۔ اتفاق سے ان کے پاس وسائل کم تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، بار بار یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ دین کے نام پر ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے، دین کے نام پر ہمیں نادان کی طرف لے کے جایا گیا، اور ہم اپنے نقصان میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور یہ آیت کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو، یہ جو پروردگار عالم نے اتنا بڑا ہمیں یہ عزت اور شرف بخشا ہے کہ جو بار بار کہا جاتا ہے، روایت کے اندر بھی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ثواب ملے جو کربلا والوں کو اور شہدائے کربلا کو امام حسین کے ساتھ ملا تھا، تو کلما ذکرتہ فقل، تو جب بھی حسین کو یاد کرو تو یہ جملہ کرو کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی اس کامیابی پر سرفراز ہو جاتا۔ ہم کیا، ہماری اولادیں بھی اس پر قربان ہوتی، اور ہماری خواہش یہ کہ پروردگار عالم ہمیں جتنی اولادیں عطا کرے وہ سب کے سب حسین پر قربان ہو جائیں، وہ سب کے سب حسین پر نثار کی جائیں، کیونکہ یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اہل بیت پر نشاور کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے۔ ابن زیاد نے جو قافلہ روانہ کیا تھا شام کی طرف، تاریخ نے لکھا کہ یہ قافلہ
جب شام کے قریب پہنچا تو 3 دن تک اس قافلے کو شام کے دروازے کے باہر روکا گیا. اور روکنے کی غرض و غایت کیا تھی؟ روکنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ شام کو سجایا جائے گا، شام میں پردے لگائے جائیں گے، شام میں آئینے لگائے جائیں گے. ارے شام کے بارے میں رسول کا صحابی سہیل ابن سعد کہتا ہے کہ میں حج کے سفر پر گیا تھا، حج کے سفر سے واپسی پر بیت المقدس کی زیارت کی، اور وہاں سے پلٹ کر جب میں آ رہا تھا تو میں شام میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت شہر ہے، نہریں جاری ہیں، درخت شاداب ہیں، رونق ہی رونق ہے. میں نے دیکھا کہ شہر میں آئینے باندھے گئے ہیں، پردے آویزاں کیے گئے ہیں. میں نے دیکھا کہ خواتین دف بجا رہی ہیں، خوشی کے سرور کے گانے گا رہی ہیں. میں نے سوچا شاید یہ شام والوں کی کوئی عید ہوگی، مجھے اس کی خبر نہیں. ابھی میں گزر ہی رہا تھا تو میں نے 2 افراد کو نجی گفتگو کرتے ہوئے آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا. میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ شام والوں کی کون سی عید ہے جن کی ہمیں خبر نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ مسافر لگتے ہو، یہاں کے نہیں ہو. کہا کہ ہاں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، میں رسول کا صحابی ہوں، میں سہیل ابن سعد ہوں. کہا کہ ہمیں تو اس بات کی حیرت ہے کہ آسمان نیچے کیوں نہیں گر جاتا، زمین دھنس کیوں نہیں جاتی. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ ارے شام میں رسول کے نواسے کا سر لایا جا رہا ہے. کون نواسا؟ ارے حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ سر کس دروازے سے لایا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ شام کے دروازے حلب سے لایا جا رہا ہے. سہیل ابن سعد کہتا ہے کہ میں حلب کی طرف روانہ ہوا، باب الحلب کے پاس پہنچا. اور ایک اور روایت سن لیجئے. یہ جو کاروان 3 دنوں تک باب الحلب کے باہر کھڑا تھا، ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم نے شمر کو آواز دی اور کہا کہ میری تم سے ایک حاجت ہے. کیا وقت آ گیا ہے؟ ارے علی کی بیٹی شمر سے درخواست کر رہی ہے کہ میری ایک حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کر. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ شمر نے پوچھا کیا حاجت ہے؟ کہا کہ دیکھو ہمیں اس دروازے سے لے کر جاؤ جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ نہ ہو. ہمیں اس دروازے سے لے کر جاؤ جہاں لوگوں کی بھیڑ نہ ہو. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے شہداء کے سر ہمارے قریب قریب رکھے ہیں، کوشش یہ کرو کہ ہمارے سروں کو آگے آگے بھیجو تاکہ دیکھنے والے ان سروں کو دیکھتے رہیں. ارے ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی نگاہیں ہم پر پڑیں. جب جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن شمر کا بس کہاں چلتا. شمر نے بی بی کی اس خواہش کے برعکس عمل کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو باب الحلب سے لے جائیں گے. اور دوسرا یہ حکم جاری کیا کہ جو نیزہ بردار ہیں وہ اپنے نیزے کو لے جائیں اور ان سواروں کے درمیان ان نیزوں کو لے کے گھومتے رہیں. ہر سواری کے پاس نیزہ جانا چاہیے تاکہ جو سر کو دیکھے وہ اس پر سوار بی بی کو بھی دیکھے. اجرکم اللہ. 3 دن گزرے، دروازہ کھلا. معلوم ہے آج اس دروازے کو باب الساعات کہتے ہیں. باب الحلب کا نام کربلا کے بعد بدل گیا، اس دروازے کا نام پڑ گیا باب الساعات. اس لیے باب الساعات کہتے ہیں کہ یہ گھنٹوں والا دروازہ ہے. ارے اس دروازے سے جیسے داخل ہوئے، ارے مسجد جامع کے پاس ان بیویوں کو کھڑا کر دیا گیا، ان سیڑھیوں پہ کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر غلام اور کنیز کھڑے کیے جاتے ہیں.
اور اس کے بعد شام کا عالم یہ تھا کہ روایات نے لکھا، تاریخ نے لکھا کہ شام کے 5 لاکھ افراد، زن و مرد، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، بوڑھے بوڑھیاں اپنے اپنے گھروں سے دف بجاتے ہوئے نکلے، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں یہ دف بجا رہے تھے کہ خوارج کا قافلہ آ رہا ہے۔ اور کیفیت یہ تھی کہ جب یہ لوگ اس شام کے دروازے داخل ہوئے، تاریخ یہ بیان کرتی کہ صبح کا وقت تھا، اسی جگہ پر کھڑے تھے۔ سہیل اپنے ساتھ کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا باب الحلب کے پاس آیا، بابو سعد کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ نیزے آ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ سواریاں آ رہی ہیں، میں نے ایک ایسا نیزہ بھی دیکھا جس پہ رکھا ہوا سر بالکل شبیہ رسول تھا۔ اس سر کے نیچے ایک بی بی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے سوال کیا، بی بی من انتی، آپ کون ہو؟ بی بی نے جواب دیا، انا سکینت بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سہیل اپنے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اپنا تعارف کرایا، بی بی میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل اپنے ساتھ ہوں، کوئی خواہش ہو تو بتا دیجئے، میں کوئی خدمت کر سکوں آپ کی؟ بی بی نے کہا اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ یہ جو نیزہ بردار میرے سر پر یہ نیزہ لے کے کھڑا ہوا ہے نا، اس سے کہہ دو اس سر کو تھوڑا آگے لے کر چلا جائے۔ سہیل اپنے ساتھ کہتا ہے کہ میں اس سپاہی کے پاس گیا، میں نے اس سپاہی سے کہا کہ مجھے تم سے ایک حاجت ہے، تم میری اس حاجت کو پورا کر دو گے؟ میں نے اس کو کچھ دینار دیے، اور اس دینار کے بدلے میں وہ شخص اس سر کو لے کے آگے چلا گیا۔ جب کاروان باب الحلب پہ داخل ہو رہا تھا، تاریخ نے لکھا کہ یزید اپنے اس محل میں موجود تھا جو شام سے باہر بنایا ہوا تھا، اور اس کی چھت پر بیٹھا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور وہاں پر یزید نے کفریہ انداز کے اشعار کہے اور کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے، آج میں نے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ صبح کا جو دروازہ کھلا تھا، بیویاں یہاں کھڑی رہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہیں پر کھڑے رہے، اور جب شام اور غروب کا وقت آیا تو یزید کے محل میں جانے کی اجازت ملی۔ اور یزید کے محل میں جب یہ داخل ہوئے ہیں عزیزوں، تاریخ نے لکھا کہ جانے کی کیفیت یہ تھی کہ پہلے سروں کو اندر لے جایا گیا، یزید نے ایک بساط بچھائی ہوئی تھی، سونے کے سریر پر بیٹھا ہوا تھا، شراب رکھی ہوئی تھی، شطرنج کھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب حسین کا سر لایا گیا تو اس نے کہا کہ اس سر کو شراب اور شطرنج کے برابر میں رکھ دیا گیا۔ کچھ دیر گزری، جملہ سن لیجئے گا کہ سر کو اٹھایا اور اس تخت کے نیچے رکھ دیا گیا کہ جس کے اوپر شراب اور شطرنج موجود تھی، اور حالت یہ تھی کہ یزید شراب پیشتا تھا، اور ہر تھوڑی دیر میں جب بھی اسے کوئی جیت ہوتی تھی تو 3 شراب کے پیالے نوش کرتا تھا، اور اس کے بعد بچی ہوئی شراب کو میرے مولا کے سر کے پاس اجرکم اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار نے روزگار عطا فرما، جو پریشان احوال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی کوئی مومن اپنے دل میں عتبات عالیات کی زیارت کی تمنا رکھتا ہے اسے عتبات عالیات کا شرف عطا فرما۔ پہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جن لوگوں نے
مریضوں کی شفایابی کے التماس سے دعا کہیے اور تمام مومن مریضوں کی شفایابی کو عاجلہ عطا فرما۔ پہلا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری ان بے نور آنکھوں کو ہمارے زمانے کے امام کے نور سے منور فرما، ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انک سمیع الدعاء۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے۔ حاضرین کے تمام مرومین، کل مومن و مومنات اور خصوصیت سے میر فضل علی، ایس میر عباس علی، احمدی بیگم بنت میر شجاعت علی، سب کی ارواح کی شادابی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات وتابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات۔ ماتم حسین۔